حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک یہودی پڑوسی تھا اور مخالف بھی پڑا تھا. ساری زندگی اس نے حضرت باعزید کی مخالفت کی. کچھ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جس کی میں مخالفت کر رہا ہوں بندہ ٹھیک ہے، پر اندر کی حسد کا کیا کچھ نہیں جا سکتا. ساری زندگی حسد کرتے اس نے بھی کیا اور بڑی غلط باتیں پھیلائیں. اس سے کوئی غلطی ہو گئی، اس یہودی سے جو یہودیوں کا عالم تھا اس سے کوئی غلطی ہو گئی. یہودی اس سے ناراض ہو گئے، حالات اس کے خراب ہو گئے. اتنا غریب ہو گیا کہ وہ چراغ جلانے کو بھی پیسے ہوئے تھے. بچہ تھا چھوٹا سا، وہ اندھیرے میں ڈرتا تھا، روتا تھا. حضرت باعزید بستامی گھر آئے تو اپنی گھر والی سے پوچھنے لگے، کل بھی میں نے نوٹ کیا یہ بچہ روتا ہے، آج بھی نوٹ کیا. تو کہنے لگی وہ جو گھر والوں سے پوچھا جو بھی گھر میں موجود تھا، انہوں نے کہا جناب وہ غربت ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے حالات بڑے کمزور ہو گئے ہیں، تو بچہ اندھیرے سے ڈرتا ہے، چراغ جلانے کو تیل کوئی نہیں، پیسے کوئی نہیں. دشمن ہے، ساری زندگی مخالفت کی. حضرت باعزید نے چراغ میں بتی بھی ڈالی، تیل بھی ڈالا، اس کے دروازے پہ دستک دی. جو یہودی باہر آیا، آ کر کے آپ کی طرف دیکھا تو آپ نے نا اس کے بولنے سے پہلے فرمایا کہ پوری گلی اور چوک دیکھ لے، بندہ کوئی دیکھ نہیں رہا، اور تو مجھے جانتا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا، میں بتاؤں گا بھی کسی کو نہیں. یہ تو چراغ رکھ لے تاکہ تیرا بچہ سو جائے، آرام سے وہ لیٹ جائے، میں کسی کی ذکر نہیں کروں گا، تیرا میرا راز رہے گا، اور میں نے رات کو میں آیا ہوں دیکھ بھی کوئی نہیں رہا. وہ یہودی کہتا ہے بولنے کی طاقت ہی کوئی نہ رہی. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. وہ اندر چلا گیا چراغ لے کے، رات بھر بچہ سویا رہا. دوسرا دن پھر ہوا، شام تھوڑی سی گہری ہوئی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں سوئے، بچہ ڈرتا تھا اندھیرے سے. حضرت باعزید نے پھر چراغ میں تیل ڈالا، بتی ڈالی، دروازے پہ دستک دی. جب وہ باہر آیا تو فرمانے لگے تو دیکھ رہا ہے کہ کوئی بندہ موجود نہیں ہے، اور تجھے پتہ ہے میں جھوٹ بھی نہیں بولتا، کسی کو بتاؤں گا نہیں. کہ یہ لے جا، میرا بچہ سو جائے. اس نے مخالفت کی ہے ساری زندگی، اس کو دے دیا، اس کا بچہ سو گیا. تیسرا دن پھر ہوا، وہی وقت، وہی انداز، وہی باتیں. دستک دے کے کہا کوئی شخص نہیں دیکھ رہا، چراغ لے لے، بتاؤں گا بھی کسی کو نہیں، اور تجھے پتہ ہے میں جھوٹ نہیں بولتا. چراغ آپ بڑھا کے دروازہ بند کرنے لگے تھے کہ وہ یہودی زور زور سے چلایا، کہنے لگا باہر آؤ بھی سارے مسلمان، نکلو بھی یہودیوں سارے باہر. لوگ سارے باہر گلیوں میں آ گئے. کہنے لگے یہ باعزید بستامی ہے، میں نے ساری زندگی جھوٹے الزامات لگائے. آج جب میری حالت یہ ہے کہ میرے اپنوں سے مجھے کوئی پوچھنے نہیں آتا، اس شخص سے میرے بچے کا رونا نہیں دیکھا گیا. یہ تڑپ گیا ہے کہ کسی کا بچہ کیوں روئے. یہ روز مجھے چراغ جلا کے دے جاتا ہے، گھر میں میرے روشنی ہو جاتی ہے، بچہ میرا سو جاتا ہے، پر میں ساری رات نہیں سوتا. میں آج تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، جو میں نے ان کے بارے میں زندگی بھر کہا وہ سارا غلط تھا. اور یہ بھی تمہیں بتاتا ہوں کہ پہلے میں نے دین اسلام سنا تھا، 3 دن ہو گئے میں دین کو دیکھ رہا ہوں. پہلے سنا تھا، اب میں دیکھ رہا ہوں. کہنے لگا میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ باعزید بھی سچے ہیں، باعزید کا دین بھی سچا ہے، اور جس رسول کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ رسول بھی سچے ہیں. اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. ہمارا یہ حال ہے کہ سگا بھائی کہتا ہے کہ مجھے کارنر والا پلاٹ چاہیے، وہ ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں اس کو. کہتا ہے کارنر والا چاہیے جو کہ کام تو پہلا میں لگا سکوں، کمائی تو پہلے میں نے کی تھی. لہذا چھوٹا بھائی جو ہے وہ تو دیر سے آیا تھا تو اس کا تو حق ہی نہیں بنتا، وہ پیچھے جائے، اور کارنر والا پلاٹ یہ زیادہ دیر نہیں لگے گی.